پاسپورٹ پر پورا پتہ درج تھا۔ ان دنوں گھر میں سب لوگ بڑی بےتابی سے اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ دستک ہوئی تو ماں نے میلے کپڑوں کا ڈھیر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، تمہارے بھائی جان آ گئے۔ ایک پیاری سی گڑیا پچھلے کمرے سے نکلی، صحن کو پھلانگتی لپک کر دروازے تک پہنچی اور ٹھٹک کر واپس آ گئی۔ ماں، دروازے پر کوئی انگریز کھڑا ہے۔ ماں نے الگنی پر سے اپنی سفید چادر اتاری اور سر پر اوڑھ کر دروازے کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ میں ترکی کے سفارت خانے کی طرف سے آیا ہوں، اس انگریز نے نظریں جھکا کر کہا۔ مجھ پر ایک ناگوار ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا لڑکا ترکی میں ارزیروم کے قریب بس کے حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ رہا اس کا پاسپورٹ اور سامان کی رسید جو آپ سفارت خانے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائی جان نہیں آئے تھے۔ اگر وہ گھر کے سامنے سڑک پار کرتے ہوئے مرتا تو میرے پاس ہوتا، میں اس کا منہ دیکھ لیتی، اس کے بین تو کرتی۔ اور اب پولیس آئی ہوگی پاسپورٹ لے کر، اسے لاوارث قرار دے کر وہیں کہیں دفن کر دیا ہوگا۔ اس کا بیٹا، جسے اس کی ایک پڑھی لکھی سہیلی نے یونانی دیوتا سے تشبیہ دی تھی، وہ تھا بھی خوبصورت، ستواں ناک، بڑی سی آنکھیں، پتلے ہونٹ، مردانگی کا بھرپور انگ۔ شاید اسی لیے وہ واپس چلا گیا۔ اس کے اندر جو دیوتا تھا وہ اسے وہیں لے گیا جہاں کسی زمانے میں دیوتا بستے تھے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک اور بس مل گئی۔ سفر جاری رہا۔ ہرات، مشہد، تہران، اور اب وہ ایران اور ترکی کی سرحد پر تھے۔ کسٹم آفیسر نے ان کے پاسپورٹ چیک کیے اور فارم دیا۔ مہربانی کر کر اس پر اپنے سامان کی تفصیل درج کر دیجیے۔ مرد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فارم پر کر دیا۔ آفیسر نے کاغذ پر نگاہ ڈالی اور پھر دونوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بس پتھر کی ایک سل؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ عورت نے سوٹ کیس کھولا، سفید سنگ مرمر کی ایک سل۔ اس کو باہر نکال کے دکھائیں۔ سل کے ایک طرف عربی رسم الخط میں کچھ تحریر تھا۔ آفیسر نے منہ بنا لیا۔ جانے کیا چیز اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اس نے انہیں ایک اور فارم دیا۔ مجبوری ہے، صرف کاغذی کارروائی۔ آپ اس فارم پر حلفیہ طور پر لکھ دیں کہ آپ اس سامان، اس پتھر کی سل کو ترکی میں فروخت نہیں کریں گے، یہ لازمی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی قبر کا کتبہ بیچوں گی؟ عورت نے دکھ سے کہا۔ تم خاموش رہو۔ مرد کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ آفیسر، ہم اس کو فروخت نہیں کریں گے، لیکن یہ آپ کی سرزمین میں ہی رہے گا۔ ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں، ہم اسے بڑی دور سے لائے ہیں۔ وہاں سرکولر روڈ پر دکانیں ہیں۔ میں نے اپنے نئے گھر کی تختی بھی وہیں سے بنوائی تھی، اور پھر یہ کتبہ بھی۔ دونوں پر ایک ہی نام ہے۔ ہم بہت تھک چکے ہیں۔ کسٹم آفیسر خاموش کھڑا تھا۔ ارزیروم جانے والی بس آپ کو گیٹ کے باہر ملے گی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ مری سے نتھیا گلی جا رہے ہوں۔ پرپیچ سڑک، ہوا میں خنکی، اور نیچے
وادی میں سبزے کی تہیں، پہاڑیوں پر بکھرے ہوئے یونانی کلیسا اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ پچھلے زمانوں میں یہاں یونانیوں کی حکومت تھی، یونانی جو دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ ہاں ابھی ایک ماہ بھی نہیں ہوا، ڈرائیور نے استفسار پر بتایا۔ مجھے یاد ہے حادثہ یہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہوا تھا۔ اس روز ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور دھند بھی تھی۔ ایک موڑ پر بس سیدھی گہرے کھڈ میں جا گری۔ خدا کا شکر ہے کہ تمام مسافر بچ گئے، صرف ایک سیاح ہلاک ہوا تھا، اللہ معافی دے۔ اور ساتھ ہی اس نے اگلے خانے سے ایک بوتل نکال کر منہ کو لگا لی۔ اس کا آخری خط استنبول سے آیا تھا۔ دیکھا امی حضور، آپ تو خواہ خواہ فکر کرتی تھیں، میں آدھی دنیا گھوم آیا اور کہیں خراش تک نہیں آئی۔ اب تو آپ کے اور میرے درمیان صرف ایک ملک رہ گیا ہے، میرا انتظار شروع کر دیجئے۔ اور ایک ملک درمیان میں ہی رہا، وہ تو میرے پاس نہ آیا، مجھے ہی اس کے پاس جانا پڑ گیا۔ پاشا، ڈرائیور نے مرد سے مخاطب ہو کر کہا، یہاں سے وہ بس نیچے گری تھی، بھائی بس یہیں روک لینا۔ مرد نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن بس یہاں تو نہیں رکتی، ہماری بس یہیں رکتی ہے۔ اس نے سوٹ کیس اٹھائے ہوئے کہا، اس ہلاک ہونے والے سیاح کی قبر کہاں پر ہے؟ وہ نیچے اس ندی کے کنارے۔ لیکن آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمیں ملاقات کے لیے جانا ہے۔ عورت اور مرد نے گھاٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ بڑی تیزی سے اتر رہے تھے اور جلد ہی ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ مرد نے سوٹ کیس کاندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ کچھ دور پرے برف کے گالوں جیسی سفید بھیڑیں ندی کے کنارے چر رہی تھیں اور ان کے پاس کھڑا چرواہا دونوں کی طرف شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا، بھائی یہاں ایک ماہ قبل ایک حادثہ ہوا تھا بس کا۔ چرواہے نے سر ہلا دیا، اس میں ایک سیاح بھی ہلاک ہوا تھا۔ چرواہے نے سر زور زور سے ہلایا۔ مرد نے دونوں ہتھیلیوں کا پیالہ سا بنا کر پوچھا، اس کی قبر تھی، تمہیں معلوم ہے کہاں ہے؟ قبر؟ ہاں تھی، پچھلے دنوں اس وادی میں سیلاب آیا تو بہہ گئی۔ اس جگہ پر تو اب یہ ندی بہتی ہے۔ بہہ گئی؟ عورت نے ہسٹرائی ہو کر کہا، لیکن میانی صاحب میں تو اتنی ساری قبریں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس پوری وادی میں صرف ایک قبر بہہ گئی۔ تم خاموش رہو، مرد نے آہستہ سے کہا اور ساتھ ہی سوٹ کیس کھولا، پتھر کی سل باہر نکالی اور اسے سیدھا کر کے ندی کے درمیان میں پھینک دیا۔ اس کی قبر بہہ نہیں گئی، ندی اس کی قبر ہے۔ سل پر خنک اور شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ ندی میں ہمیشہ پانی بدلتا رہتا ہے، ایک دفعہ جو پانی گزر جائے دوبارہ نہیں گزرتا، اس کی جگہ نیا پانی لے لیتا ہے۔